ویلکم بیک. اور میں نے آپ سے ایجوکیشن سے متعلق بریک پر جانے سے بات کی اور اس وقت ہمارے ساتھ بہت ہی ریلیونٹ مہمان موجود ہیں. میں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ تعلیم انہوں نے پاکستان سے بھی حاصل کی اور ان کی انٹرنیشنل اسٹیچر کی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں سے بھی تعلیم حاصل کی. پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, تعلیم کے شعبے سے منسلک ہیں. گزشتہ کوئی 30 سالوں سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو سرو کر رہے ہیں, کرتے رہے, اور اب دوسرا ٹینیور بھی ایز چیئرمین انہوں نے ازیوم کیا ہے اپنا آفس. پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں پروفیسر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور سر, میں جب آپ کے بارے میں پڑھ رہی تھی اور اوبیسلی جس طرح کی آپ کی اچیومنٹس ہیں اور جس طرح فل برائٹ اسکالرشپس اور دیگر اور چیزوں میں بھی آپ کی شمولیت رہی ہے, تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ جب اتنے پڑھے لکھے اور ویژنری لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ہائر ایجوکیشن کمیشن میں موجود ہیں, پھر بھی ہماری ہائر ایجوکیشن کا معیار وہ نہیں ہو پاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی ٹی وی کا, آپ کا. نصرت اتنا پڑھے لکھے تو نہیں, ہم سے بڑے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی پاکستان میں ہیں, اور 30 سال نہیں, مجھے تو اب ریٹائر ہوئے بھی 2-3 سال ہو گئے ہیں. میں 35-38 سال تقریباً میں اس سیکٹر سے کام کیا الحمدللہ. جہاں تک معیار کی بات ہے, نیچرلی معیار از اے کنٹینیو امپرومنٹ پروسیس. دیر از نو فکس معیار کہ آج اگر آپ ایک بینچ مارک کرتے ہو کہ یہ بینچ مارک ہے تو کل وہ بینچ مارک چینج بھی ہوتا ہے. سو اٹس اے کنٹینیو امپرومنٹ پروسیس اینڈ ایوری ویئر نیچرلی. پھر معیار مفت نہیں آتا, نتھنگ از فری. ایک تو چلے ہم پیسوں کی بات کرتے ہیں, ہم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فنڈنگ منی, وہ بھی امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ضروری ہیں. جب معاشرے کے اندر پرائرٹیز کسی اور چیز کو دی جائے تو پھر معاشرے کے وہ لوگ جن کا کام شاید اچھی تعلیم دینا ہے وہ بھی اسی طرف چل پڑتے ہیں. مسلمانوں کا المیہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے راستے, اپنی ڈائریکشن بھول گئی جو ہمیں بتایا گیا ہمارے پروفٹ کی طرف سے, ہمارے بڑوں کی طرف سے. اور ویسٹ جو بیسیکلی سفر کرتا تھا اور وہ پرائڈ فیل کرتا تھا, ابھی آپ کیمبرج کی بات کر رہی تھی کہ وہ مسلمان ملکوں میں جا کے اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے, انہوں نے ہمارا جو لیسن تھا وہ انہوں نے لے لیا, سمجھ لیا کہ یہی راستہ آگے بڑھنے کا ہے. ہم اس زوم میں چلے گئے جی کہ ہم تو سپیریئر لوگ ہیں, ہم تو اشرف المخلوقات اللہ نے بنا دیا اور مسلمان بنا دیا, تو بس بلیس ہیں, ہمیں ہم کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. تو وہ مسائل ہیں. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ پاکستان میں پڑھے لکھے لوگ ہوں, پڑھے لکھے لوگ چاہیے نہیں پاکستان. جو جس طرف ہم چل پڑے, جو حالات چل پڑا, اب تو جتنا شور ڈالے گا کوئی, جتنا بدتمیزی کرے گا, جتنا کوئی میں آپ کی اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ اور اس میں میڈیا بھی, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, سب اس میں شامل ہیں, کیونکہ وہ لوگ جو آپ کی بات صحیح ہے شور ڈالتے ہیں جن سے ریٹنگ آ جاتی ہے, چاہے وہ شور بدتمیزی کا ہو, بد تہذیبی کا ہو, کتنا ہی برا ہو اور کتنا ہی ہماری ویلیوز کے خلاف ہو, ہم اسے امپورٹنس دینے لگ جاتے ہیں. اور یہی میسج ہم دے رہے ہیں نا آج کل, ٹک ٹاکنگ اور یہ سب جو شروع ہو گئی ہے اس میں یہی میسج دے رہے ہیں کہ بھائی نہیں. اور صرف یہ بھی نہیں ہے, میں ابھی یہاں بیٹھا ہوں, مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ کچھ فیکلٹی جو ہے نا وہ اپنے کچھ شعبے اسٹرائک کرنا چاہتی ہے اسلام آباد آ کے. تو میں آج وائس چانسلر کی یہاں پہ میں جس کے لیے آیا ہوں, سندھ ایچ ای سی نے یہاں وائس چانسلر کا 2 دن کی ٹریننگ رکھی ہے, تو مجھے دیور کائنڈ کہ انہوں نے مجھے بھی انوائٹ کیا, تو میں ابھی وہیں جاؤں گا یہاں سے. تو میں آج ان سے کہنے لگا ہوں, یار پاکستان میں اگر کام اس طرح ہوتا ہے تو آئے ہم بھی اسٹرائک کرتے ہیں. ہم بھی چل کے, میں لیڈ کرتا ہوں, ہم جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ دھرنا دیتے ہیں, اگر شاید کام ہونا شروع ہو جائے پاکستان. دس از ناٹ دا وے, آئی ایم ناٹ سیئنگ پریکٹیکل وی شوڈ ڈو اٹ, بٹ بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ وہ جو رکھ رکھاؤ تھا, جو ادب احترام تھا, جو طور طریقے تھے, وہ نہیں رہے. اب آپ جب تک روئیں گے نہیں, شور نہیں ڈالیں گے, بدتمیزی پہ نہیں آئیں گے, تو شاید کوئی سنتا بھی نہیں آپ کو. اچھا, یہ ہمارے کریکولم کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, کیونکہ وہ کریکولم جو ہمارے بڑوں نے پڑھا, ان کے بڑوں نے پڑھا, اس کا ایک دفعہ ہمیں پتہ تو چلتا ہے کہ جی اس میں کچھ اپ گریڈیشن ہو رہی ہے, لیکن کوئی خاص ہوتی نہیں ہے, اور گھوم پھر کے وہی والی چیزیں آ جاتی ہیں. تھوڑا بہت تاریخوں کا چینج ہو جاتا ہے یا تھوڑا بہت انسیڈنٹس کا فرق آ جاتا ہے, لیکن جو اوور آل سسٹم ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کے انڈیویجولس کی آپ کو ضرورت ہے یا ہمیں ضرورت ہے فیوچر کے لیے. ہم ویسا اسٹوڈنٹ پیدا نہیں کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ. دیکھیں, نہیں, آپ کی کچھ باتیں بالکل صحیح ہیں, کچھ باتوں میں تھوڑا سا ریلیونس کی بات ہے کہ آپ کس لیول کی بات کر رہی ہیں. ایک ہے اسکول سسٹم, ایک ہے کالج سسٹم, ایک ہے ہمارا یونیورسٹی سسٹم. جی, کریکولم بھی ڈیفینیٹلی, کریکولم کا ایک جیسا کریکولم کوکی کٹر ٹیکنیک تو نہیں ہو سکتی کہ کراچی میں
यूनिवर्सिटी भी वही पढ़ाएगी, NED भी वही पढ़ाएगी, पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ाएगी, मैं बेसिक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। जो आपका ये क्वेश्चन है ना, आई 100% एग्री कि जो आने वाले वक्तों में हमें स्किल सेट चाहिए वो हम नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे, उसकी एक लंबी कहानी है, फिर वो बताता हूँ, अभी बताऊँगा उसमें भी। और जो इस वक्त भी मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रही है हमसे यूनिवर्सिटियों से कि किस किस्म के वो जो प्रोडक्ट है, हम प्रोड्यूस प्रोडक्ट है, हमारे स्टूडेंट हैं जो यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं, कि वो प्रोडक्ट उस लेवल का हो जो इंडस्ट्री चाहती है। अभी पिछले दिनों जापान की इंडस्ट्री के कुछ लोग आए, हमारी एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी जापान में जो है, उन्होंने भेजा एक ग्रुप ऑफ डेलीगेशन, बेसिकली बिग डेलीगेशन ऑफ 60+ पीपल, जिसमें IT के फील्ड के लोग भी थे, बिजनेसमैन भी थे और इस तरह के टेक्नोलॉजिस्ट भी थे। एंड दे वर वेरी काइंड ऑफ एक्साइटेड एंड ईगर टू गेट पाकिस्तानी इंजीनियर फ्रॉम पाकिस्तान। और बाकी इसमें ये नहीं है कि हमारे लोगों में पोटेंशियल नहीं है, इनको एनेबलिंग एनवायरनमेंट दे। दुनिया में टॉप पे इस वक्त बहुत से बड़े लोग, सिर्फ एनेबलिंग एनवायरनमेंट की जरूरत है। आई एग्री। कॉलर हैं आपकी इजाजत से, अगर उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ने इजाजत दी, शुक्रिया। बात दरअसल ये 2-3 बातें करना चाहूंगा इस सिलसिले में। जो साहब हमारे मोहतरम आए हुए, इनके सामने मेरा बोलना तो सूरज के चिराग दिखाने की बात है, मगर मेरी ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अगर ये हकीकत है कि इतनी तरक्की नहीं हो रही, मगर हमारे पाकिस्तान से ही बच्चे NED से और अपने बहुत सारे कॉलेज जो है, लम्स है, इधर से उधर से वर्ल्ड में उन्होंने कमान डाली हुई है। तो मकसद कहने का ये है कि स्कूल अगर सस्ता कर दिया जाए, जितनी बेबहा फीस ली जा रही है अमेरिका, कनाडा, यूरोप, बरतानिया के तर्ज पे तालीम अगर दी जाए यहाँ पर, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान 100 गुना पूरे वर्ल्ड से आगे निकल जाए। क्योंकि हमारे जानने वालों मस्जिदों में में बच्चे इतने मैडम शार्प हैं कि यू बिलीव मी, हम देख के दम रह जाते हैं कि आज के दौर में इतने फास्ट माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात। यही मैं वो कह रहा था कि हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं। कल ही मैं NED की रात को एक कन्वोकेशन में था, मैं उनको भी बता रहा था कि आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदारों की, इंस्टीट्यूशंस की, यूनिवर्सिटीज़ की, स्टेट की, सबकी, कि हम वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट ही नहीं मेंटेन कर रहे जो चाहिए, जिसमें ये डिलीवर कर सकें। यही बच्चे जब बाहर जाते हैं, वो सही फरमा रहे थे, और वो डिलीवर करते हैं। मैं अभी जापान की मिसाल दे रहा था, उनके इंडस्ट्री, उन्होंने कहा जी आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। हमें तो बड़ी हैरत हुई कि पाकिस्तान में इस लेवल के बच्चे आ रहे हैं। एंड उन्होंने मुझे कहा जी कि हमें 2030 तक 8 लाख IT इंजीनियर चाहिए, बट देयर इज़ सम इशू टू। मैंने कहा जी वो क्या है? कहते हैं जो बच्चा आपसे यूनिवर्सिटी से निकलता है, बड़ा क्लास का बच्चा, लेकिन उसकी गार्निशिंग नहीं होती। गार्निशिंग मीन आप केक बनाते हो घर में, वही केक कुछ 200-400 रुपये के बन जाता है, लेकिन जो कोई अच्छी बेकरी या अच्छे होटल वगैरह बनाते हैं, वही मटीरियल यूज़ करते हैं। सिंपल उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी गार्निशिंग से वो 5000 का वैल्यू एडिशन हो जाता है। वो कहते हैं कि जब पाकिस्तान से हम ग्रेजुएट लेते हैं, विद फ्यू एक्सेप्शन, 2-3 यूनिवर्सिटियों ने नाम ली कि वहाँ से बड़े अच्छे होते हैं, बाकियों में ये मसला होता है कि हमारे तकरीबन $2-1 उन पर खर्चा होता है, और फिर 9-1 माह तक उनको हमें सिखाना पड़ता है, उस लेवल पे लाना पड़ता है कि वो डिलीवर कर सके हमारे लिए, फिर उनका कोई मैच नहीं है। लेकिन अभी कोविड के दौर में एक चीज़ मैंने देखी कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, जाहिर है प्रेजेंट में काम कर रही हैं, आपके पास तमाम तर एडवांसमेंट है, आप लोगों को सिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही शिफ्टिंग हुई ऑनलाइन सिस्टम पे, तो उसको अब्जॉर्ब करना और उसको लेकर चलना हमारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो गया। एक तो ये चीज़ है, दूसरी ये चीज़ है कि हम कभी कभी मैं देखती हूँ बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका बहुत नाम है, लेकिन वहाँ बेसिक सहूलत नहीं है। कहीं कहीं तो सैनिटेशन की भी सहूलत किसी किसी डिपार्टमेंट में मौजूद नहीं है, और इसको देख के दिल बड़ा दुखता है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया भी है, चीज़ें हो भी सकती हैं, लेकिन हुई भी नहीं है। सही कह रही हैं, लेकिन देखें मसला क्या है, HEC का रोल क्या है। और अच्छी बात है कि मैं 2 दिन पहले एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन थी, तो उन्होंने कहा जी कि जितने भी इश्यूज़ हैं वो HEC से रिलेटेड हैं। तो आई थॉट अच्छा क्या इश्यूज़ हैं जी, फ़लाँ यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है, HEC क्या कर रही है, फ़लाँ यूनिवर्सिटी में ये, इसका मतलब है HEC कुछ काम तो करती है, इसी लोगों को जहन में है कि HEC से पूछा जाए। HEC का जो रोल है उसमें 2-4 मेजर रोल हैं बेसिकली। एक हमारा क्वालिटी इंश्योरेंस का रोल है, फिर वी आर आल्सो फैसिलिटेटर इन अ वे के फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, रैंकिंग डेवलपमेंट बोथ। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद और 18 अमेंडमेंट से पहले भी जितनी प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अंडर कंट्रोल ऑफ प्रोविंसेस गवर्नमेंट होती हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, VC वो लगाते हैं, डीन वो लगाते हैं,
سپورٹ بھی کرتے ہیں نیچرلی. اور میں اس دفعہ ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں آئی ایم ویری ہیپی اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو دا لیڈرشپ آف گورنمنٹ آف سندھ بیسیکلی, اور چیف منسٹر صاحب اور باقی لیڈرشپ کی شکر گزار ہوں کہ اس دفعہ میں نے بجٹ میں دیکھا انہوں نے 15 ارب روپیہ یونیورسٹیوں کے لیے رکھا اپنے. دس از دا وے وی شوڈ ورک ٹوگیدر, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کب تک یہ ساری چیزیں سنبھال سکتی ہے, مشکل ہوتا جا رہا ہے. یونیورسٹیاں بڑھ رہی ہیں, نمبر بڑھ رہا ہے, انفلیشن بڑھ رہی ہے, کاسٹ آف لیونگ بڑھ رہی ہے, تو وہ جو لمیٹڈ ریسورسز جو گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے اپنے ریسورسز سے, اس کے اوپر ٹاپ اپ کرنے کی ضرورت ہے. پھر یونیورسٹیاں بنیں گی, پھر یونیورسٹیاں, آپ کہتے ہیں نا کہ یونیورسٹیوں کی ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. دنیا میں کیسے ہو سکتی ہیں جب آپ کے پاس انپٹس ہی نہیں ہیں؟ پراپر انپٹس دیں گے, ان کو ٹائم دیں گے گرو کرنے کے, اور پلس اس پہ ایک اٹانومی تو میں بالکل یونیورسٹیوں کی مانتا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. جو آپ کا سوال ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی میں پچھلے 20 سال ہوئے ایچ ای سی کو بنے ہوئے, جی صرف ایچ ای سی سے ڈائریکٹ جو فنڈنگ ہوئی ہے ڈیولپمنٹ اور ریکننگ کی, صرف صوبہ سندھ کے اندر تقریباً 217 سے 220 ارب روپیہ دیا گیا یونیورسٹیوں کو, جو پبلک یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں. جس بڑی یونیورسٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, میں خود گیا اس یونیورسٹی میں, دیکھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یار یہ چھوٹا سا کام ہے, باہر جنگل بنے ہوئے ہیں, کوئی صفائی ہو جائے, کوئی پھول لگ جائیں, کوئی. میں تو ہر یونیورسٹی سے کہہ رہا ہوں یار کچھ پرندے لا کے نا اپنی یونیورسٹیوں میں چھوڑ دیں, مور لے آئیں, کونجے لے آئیں, چھوڑ دیں. ہمیں جانوروں سے سیکھنا پڑے گا, جانور ہم سے زیادہ سویلائز ہو گئے. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ بیسک نیسیسٹی کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اتنے ریسورسز آپ کے پاس ہیں. اس بڑی یونیورسٹی کا 2 بلین کا بجٹ ہے اس سال کا, صرف ریکننگ گرانٹ دے رہے ہیں جو گورنمنٹ پاکستان دے رہی ہے. ڈیفینیٹلی وہ صرف گرانٹ ان ایڈ ہے, تھوڑا سا اماؤنٹ ہوتا ہے, باقی یونیورسٹی کی اپنی فیس وغیرہ ساری آتی ہے, تو پرائرٹی ہونی چاہیے نا, ول ہونی چاہیے. ہم اتنا اچھا گھر بناتے ہیں پاکستان میں, باہر چھوٹا سا گڈھا ہوتا ہے, پانی کھڑا, کوئی نہیں دیکھتا, سیوک سینس ہی نہیں ہے ہم. تو یہ بڑا ضروری ہے. ایون میں میری امپریشن کچھ اور تھا, میں بڑے شاید 4-5 سال کے بعد کراچی آیا ہوں, تو آئی ایم لٹل یہ کیا ہو گیا. میں بڑے بڑے آفیسز میں گیا, کوئی حال ہی نہیں ہے, کوئی صفائی ستھرائی, کسی کو احساس نہیں ہے کہ یہ تو آپ ہم سے پوچھیں, ہمارا روز کا رونا ہے کراچی والوں کا, جو ہم نے صورتحال دیکھ رہے ہیں, ڈیٹوریشن جس طرح ہو رہی ہے. سائنس نہیں ہے, یہ کتنی بڑی سوسائٹی ہے جو چیریٹی دیتی ہے. یار چھوڑ دو دوسری چیریٹی کو, اس پہ چیریٹی لگاؤ, اپنے ارد گرد صاف کرو چیزوں کو, خود سے چیزیں کرنی پڑیں گی. کالر ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم. السلام علیکم. اور کال ڈراپ ہو گئی, کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے, میں سوچ رہی تھی کہ بات کمپلیٹ ہو جائے. سو اب نیکسٹ, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہو جائے گا, ایچ ای سی کا کوئی ایسا پلان, کوئی ایسی اسٹریٹجی جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی, یا آپ لوگ جس پہ کام کر رہے ہوں؟ دیکھیں, جس طرح ابھی آپ نے کہا کووڈ کا ذکر کیا, اور ایسا نہیں ہے الحمدللہ, ہم نے 100 یونیورسٹیوں کو کووڈ سے پہلے, اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں کوئی اندازہ تھا کہ کووڈ آنے والا, اللہ معاف کرے, لیکن جو دنیا میں ٹرینڈ تھا کہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی بیس ہوتی ڈیجیٹائز ہو رہی تھی. پہلے پچھلے ٹرم میں جب میں تھا تو اس سے پہلے بھی 2008-9 اس سے بلکہ 2005 سے ہم نے شروع کیا تھا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا کنسیپٹ, اور اس میں یونیورسٹیوں کو جو بیسک اس وقت نیسیسٹی تھی وہ پرووائڈ کی گئی, بھلے وہ انٹرنیٹ تھی, بھلے وہ ڈیجیٹل لائبریری تھی, اور مختلف فیسلٹی. 2005 سے کر رہے ہیں اس سے پہلے سے بلکہ. اور جب 2014-15 میں بیسیکلی میرا خیال ہے ہم نے کچھ 100 یونیورسٹیاں, پبلک یونیورسٹیوں کو آن لائن کر دیا سارا, جسے کہتے ہیں اسمارٹ یونیورسٹی, ساری وائی فائی انیبل کر دیا یونیورسٹی کو. اور پھر ہم نے ایون ایگریمنٹ کر کے ماڈل اسمارٹ کلاس روم یونیورسٹیوں کو دے دیے کہ آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں, ہم تو فالوور ہیں, کچھ جب تک ہوگا نہیں, ہم جب تک سر پر نہیں پڑے, ریئیکشنری قوم ہے, پرو ایکٹیو نہیں کرتے کام, ویٹ کرتے ہیں, کچھ ہو جاتا ہے پھر خیال آتا ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو جو تھوڑی بہت عزت بچی ہوئی ہے نا, وہ جو سسٹم بنائے گئے تھے, جو ریسورسز دیے گئے تھے, اس کی بیس پہ کچھ نہ کچھ چلتا رہا ہمارا سسٹم. اور اب جو آپ نے کہا کہ کیا ہے کہ بالکل ہمارے دا ٹیکنالوجی از آلریڈی ناکنگ ایٹ اوور ڈور اسٹیپ. دنیا میں سب, جیسے MIT نے سارے کورسز آن لائن کر دیے, بلیو می, میں ڈرا نہیں رہا, لیکن یہ چند مہینوں یا سال 1.5 سال کی بات ہے. یہ جو برکس اینڈ واٹر, اور ہم جس پہ پرائڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں, اتنی بڑی بلڈنگیں, یہ میننگ لیس ہو جائیں گی, ان کی یوٹیلیٹی کچھ اور ہو جائے گی. یہ آپ کا موبائل آپ کی یونیورسٹی ہے, آپ کا ٹیچر ہے, آپ کا سارا کچھ اس میں ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے اور جو ٹیچر ہیں ان کے رول ختم ہو گئے, نہیں, ہمارا رول چینج ہو جائے گا, ہماری ضرورت زیادہ ہو جائے گی, اور جتنی جلدی ہم اس چینج کو اڈاپٹ کریں گے اتنا بہتر ہے. اور اس کے لیے گورنمنٹ پاکستان نے آلریڈی بہت ہیوج انویسٹمنٹ
की भी हुई है, कर भी रही है। अभी रिसेंटली हमने बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट साइन किए हैं जिससे हम क्लाउड कंप्यूटिंग पे डेटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। एनईडी के अंदर पहला डेटा सेंटर लॉन्च हो गया, एग्रीमेंट हो चुका हुआ है, काम उस पर शुरू हो गया। एक पंजाब में हो रहा है, एक सिंध में। अगले फेज़ में हम खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और बाकी एरिया को कवर करेंगे। हम हर जगह पे वो रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह, जिसके बेस पे आपकी लर्निंग और जो है ना वो डिलीवरी बेहतर होगी। मेरी बड़े सारे और जहन में चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि अभी बिल्कुल तसल्ली नहीं हुई है और देखने वालों की भी तसल्ली और तशफ़ी नहीं हुई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई और सेशन रखेंगे और आपको मदू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यहाँ एक ब्रेक आ गया है ख़वातीन और हज़रात, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।